بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام بھی وہی موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہاں سے ایک جنتی آنے لگا۔ سبھی صحابہ کرام چونکے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے ایک مقامی آدمی، عمر میں ضعیف، داڑھی میں وضو کا پانی اور ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور نماز میں شریک ہو گئے۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محفل تھی۔ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہاں سے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے۔ سب نے پھر سے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہی آدمی اسی حالت میں دروازے کے اندر داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز میں کہا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ سب نے پھر سے دروازے کو بغور دیکھنا شروع کر دیا تو وہی آدمی اسی حالت میں دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ ان کی ایک خاصیت تھی کہ وہ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ وہ ساری رات عبادت کرتے، دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن اور ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو بزرگ ہیں، کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو اتنے واضح طور پر جنت کی بشارت مل رہی ہے اور مجھے نہیں ملی؟ یہ ایسی کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں؟ ایسا کیا کرتے ہیں؟ بس یہی جاننے کے لیے وہ صحابی ان بزرگ کے پاس چلے گئے اور بہانہ بنایا کہ اے چچا، میرے والد سے میری ناراضگی ہو گئی ہے، کچھ دن دور رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ گزار لوں۔ تو اس بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہ صحابی سونے کے لیے لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ اپنی چادر میں ایک سوراخ کیا اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ بزرگ رات کو کیا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ آئے، اپنے بستر پر بیٹھے، سرہانے پر سر رکھا، سونے کی دعا پڑی اور کچھ ہی دیر میں ان کے خراٹوں کی آواز آئی۔ وہ صحابی بہت حیران ہوئے کہ یہ تو سو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی اٹھیں گے، مگر وہ نہ اٹھے۔ فجر کی اذان پر ہی ان بزرگ کی آنکھ کھلی۔ وہ صحابی بہت ہی شش و پنج میں تھے کہ انہوں نے تو تہجد کے 2 نفل بھی نہیں ادا کیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے مسلسل انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ صحابی نے سوچا کہ آج رہ کر دیکھ لیتا ہوں، کیا پتہ کچھ آج نیا کریں۔ اس رات بھی وہ صحابی اسی حالت میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور وہ بزرگ بھی ویسے ہی اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی دعا پڑھنے لگے، اور تھوڑی دیر بعد خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ صحابی بہت ہی پریشان ہوئے کہ اب یہ کب اٹھیں گے، لیکن جب وہ اٹھے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ان کو فجر کی اذان پر اٹھتا دیکھ کر صحابی اور بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ کہنے والا سچا ہے، اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آخر یہ جنت ان کو مل کیسے رہی ہے؟ چکر کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک رات اور رہ کر دیکھ لوں۔ اگلی رات بھی وہی معاملہ ہوا۔ صحابی اپنی چادر لے کر لیٹ گئے اور بزرگ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ یہ انتظار کرتے رہے اور وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پر ہی اٹھے۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ پھٹ پڑے اور کہنے لگے، چچا ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ بزرگ بولے، ہاں کہو۔ تو یہ کہنے لگے، میری کوئی ناراضگی نہیں اپنے والد سے۔ میں نے 3 دن آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، لیکن میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوں کہ آپ ساری رات سوتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں تم منافق بھی نہیں تہجد چھوڑتے۔ وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا جو تم نے دیکھا ہے میں تو وہی کرتا ہوں۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آخر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اللہ جانے اور اس کا نبی جانے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے راستے پر چل پڑے تو پیچھے سے بزرگ نے آواز دی، سنو بیٹا، تمہیں اصل بات بتاؤں۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور بزرگ کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے
کہ یہ اب کہیں گے پچھلے 3 دن میری طبیعت ناساز تھی، اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں پڑا رہتا ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ بزرگ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھ کر کہا، بیٹا، یہ جو دل ہے نا، اس دل میں اللہ کے کسی بندے کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، اور اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے تو خوشی ہوتی ہے۔ وہ صحابی اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور بولے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہی وجہ ہے جنت کی بشارت کی، اللہ نے آپ کا سینہ نفرت سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نفرت اور حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔